روس کی تاریخ 80-90 سال پرانی ہے، اس وقت سے نکل رہا ہے، اور ہمارے علماء، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور استاد العلماء فقیہ الاصل حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نشتر لگے تھے، ان سے خون آج بھی بہہ رہا ہے، وہ زخم آج بھی رس رہے ہیں۔ اور میں انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج تک کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ یہاں آ کے کوئی سوال کر سکے، بلکہ ان کے علماء قبروں میں پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمارے سوالوں کے جواب آج تک نہیں دے سکتے۔ اب یہ جو عزیز آیا تھا، میں انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے اس جلسے میں آ کر دہشت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر انتظامیہ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ہم خود کارروائی کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم پرامن ہیں، امن پسند ہیں، اس لیے آپ نے امن میں رہنا ہے، اور کسی جو ہے کیا نام ہے گڑبڑ کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اس کا جو سوال تھا وہ میں ذرا آپ کو سمجھا کے جواب فرما گئے حضرت، لیکن میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت بیان کر رہے تھے نا کہ یہ جو سفید مرغی ہے برائلر، اس کو جو تم کھاتے ہو تو صحابہ نے تو نہیں کھائی، تو وہ یہ کہنے آیا تھا کہ اس کو ہم دین سمجھ کر نہیں کھاتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم میلاد جو ہے یہ دین سمجھ کر مناتے ہو، صحابہ نے دین سمجھ کر میلاد نہیں منایا۔ تو میرا اس سے سوال ہے، اپنے علماء سے جواب لے کر مجھ تک پہنچا دے کہ ان کی مسجد میں کل جلسہ ہونا ہے، کل جلسہ ہونا ہے، جس اشتہار بھی چھپے ہیں، یہ جلسہ وہ دین سمجھ کر رہے ہیں یا بے دینی سمجھ کر رہے ہیں، یہ سوال ہے۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، پہلے 3 روز ہوتا تھا، اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کچھ اضلاع پہلے 3 دن آتے ہیں، کچھ بعد والے 3 دن آتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اجتماع جو ہوتا ہے سالانہ 3 روزہ یہ 6 روزہ، اس کو بے دینی سمجھ کر کرتے ہیں یا دین سمجھ کر کرتے ہیں؟ اسی طرح قرآن جو ہے کتابی شکل میں آراب لگے ہوئے ہیں، زیر زبریں لگی ہوئی، مسجدوں کی الماریوں میں پڑے ہیں، وہاں پہ تلاوت کی جاتی ہے۔ صحابہ کے دور میں اس کتابی شکل میں آراب لگا ہوا قرآن موجود نہیں تھا۔ یہ جو قرآن مسجدوں میں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ دین سمجھ کر کرتے ہیں یا بے دینی سمجھ کر کرتے ہیں؟ اسی طرح ان کے مدارس میں ختم بخاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، دارالعلوم کراچی ہے، بندوریا ہے، لاہور کے مدارس ہیں، ختم بخاری کا اہتمام بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ بخاری تو صحابہ کے دور کے بعد لکھی گئی ہے، یہ جو بخاری کا ختم کرتے ہیں اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں یا بے دینی سمجھ کر کرتے ہیں؟ بولیے۔ صحابہ کے یوم یہ بھی مناتے ہیں، یوم فاروق اعظم مناتے ہیں، یوم صدیق اکبر مناتے ہیں، اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں یا بے دینی سمجھ کر کرتے ہیں؟ مسجدیں پکی بناتے ہیں، ان کو دین سمجھ کر بناتے ہیں پکا یا بے دینی سمجھ کرتے ہیں بناتے ہیں؟ مسجدوں میں سپیکر لگاتے ہیں، مولوی گلے پھاڑ پھاڑ کر واز کرتے ہیں، یہ واز دین سمجھ کر کرتے ہیں یا بے دینی سمجھ کر کرتے ہیں؟ صحابہ نے کتنے سپیکر لگا کے واز کیا تھا، صحابہ نے کتنے ساؤنڈ منگوا کے واز کیا تھا؟ اس لیے جو جواب ان کا ان جلسوں کے بارے میں ہوگا، میلاد کے بارے میں بھی ہمارا وہی جواب ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے۔ یہ جو مدارس بناتے ہیں، موجودہ شکل میں جو درس بنائے گئے ہیں، مدارس کی بلند و بالا عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں، ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، صحابہ کے دور میں اس صورت میں مدارس موجود نہیں تھے، اور مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے درس نظامی کا، صحابہ کے دور میں یہ نصاب موجود نہیں تھا۔ یہ مدرسے دین سمجھ کر بناتے ہیں یا بے دینی سمجھ کر بناتے ہیں؟ درس نظامی کا جو نصاب پڑھاتے ہیں، یہ دین سمجھ کر پڑھاتے ہیں یا بے دینی سمجھ کر؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا سنگ ہو جا۔ اگر تیرے اندر غیرت ایمانی موجود ہے تو جس طرح میلاد کے جلسوں کو بدعت کہتا ہے، اپنے تبلیغی اجتماع کو بھی بدعت ہے۔
جس طرح میلاد کے پروگرام کو بدعت کہتا ہے، اپنے سیرت کانفرنسوں کے اجتماع کو بھی بدعت کا نام دے۔ جس طرح میلاد کو بدعت کہتا ہے، تمہارے مدارس میں جو دینی نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کو بھی بدعت کہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، للکار ہے، للکار ہے، اس لیے آپ مکمل رہیں۔ ہمارا مسئلہ، ہمارا عقیدہ حق ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے رب کی عزت کی قسم، قرآن کی قسم، ہمارا عقیدہ حق اور سچ ہے، باقی باطل ہے۔